فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات بھیجو. عزیزان گرامی، اس سال کی ہماری اور آپ کی آخری گفتگو ہے. انشاءاللہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو بس اپنا سلام آخر ہے، یعنی یہ اپنی مجلس آخری ہوگی. کون زندہ رہے کون بچے یہ قدرت جانتی ہے، لیکن اپنے اعتبار سے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے اسی سورے کے بارے میں بہت سی باتیں عرض کی ہیں، جس میں خاص طور سے نماز کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ نماز اگر پڑھنا انسان کو تو نبی کو بھی شہزادی کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ فصل لربک وانحر، آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شہزادی کو نبی کو بھی عطا کر رہا ہے تو اس سے بھی مطالبہ نماز ہے. تو ہمیں اگر شہزادی کی محبت عطا کرے گا تو ہم سے ایسا نہیں ہے کہ مطالبہ نماز نہ ہو. لہذا نماز اور شہزادی دونوں میں معراج کا تحفہ ہے، دونوں کو ہمیں ساتھ رکھنا ہے. ایک طرف شہزادی کی محبت بھی ہونا چاہیے، دوسری طرف نماز سے بھی لگاؤ ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کوثر بھائی سے بھی اور بھی دوسرے لوگوں سے ہوئی کہ ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. مثال طور پہ ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اشارتاً سب چیزیں بیان ہوئی ہیں. کسی چیز کا بھی ذکر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اور اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم دلیل اس کے لیے ہے کہ جیسے یوسف و زلیخا کا قصہ موجود ہے. جس وقت جناب یوسف کے اوپر زلیخا فریفتہ ہوئی تو وہاں کی عورتوں نے تانا زنی شروع کی تھی. توجہ کریں، تانا زنی شروع کی کہ ایک غلام کے اوپر تماشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی ہو. تو انہوں نے کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں اس کو تمہیں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا، کتنا حسین ہے اور کتنا خوبصورت ہے. تو وہاں جب تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے بہت سی عورتوں کو اکٹھا کیا جو تانا زنی کر رہی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، ایک ایک لیمو دے دیا کہ جب یوسف ادھر سے گزرے تو خالی یہ لیمو کاٹ ڈالنا. تو قرآن نے اس کو پیش کیا ہے کہ جب یوسف گزرے تو قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، کہ تمام عورتوں نے اپنی اپنی ہاتھ کاٹ ڈالے، انگلیاں کاٹ ڈالی. وقلنا حاشا للہ، اور کہا اللہ کی قسم ما ھذا بشر الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے بلکہ کوئی ملک مقرب ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. سب نے کہا قطعنا، جیسے انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد قطعنا، یہی کہا تھا کہ جب دیکھو تو اس وقت یہ لیمو کاٹ ڈالنا.
تو سب نے لیموں کے بجائے قرآن کہتا اگر ایک دو کی انگلی کٹتی تو قرآن جمع کا صیغہ استعمال نہ کرتا. قرآن نے کہا قطعنا ایدیہن، جتنی عورتیں تھیں سب کی سب نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اب میں سوال ہمارا یہ ہے کہ جب انہوں نے انگلیاں کاٹی تو قرآن نے کہا قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم ما ھذا بشر الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یعنی انسان نہیں، یہ ملک مقرب ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ملتا کہ جب ان کی انگلیاں کٹی ہے تو انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا، ہاں کیا ہو گیا، کچھ احساس نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے کچھ احساس ان کو نہیں ہوا. تفسیر کہتی ہے کچھ احساس نہیں ہوا. ہم نے پوچھا کیوں احساس نہیں ہوا؟ کہا اس لیے کہ ان کا حسین ان کی نظروں کے سامنے تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، ان کا حسین ان کی نظروں کے سامنے تھا تو حسین گزر گیا، لیموں کے بجائے انگلیاں کٹ گئی، احساس نہ ہوا. ہمارے دل کی آنکھوں کے سامنے ہمارا حسین رہتا ہے، جسم کٹ جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. کہنے لگے تو کافر ہوتے. توجہ، دوسرا ہے اس نے اعتراض کر دیا. ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے کا حق ہے، اس نے کہا اعتراض کر دیا، کہا وہ تو کافر عورتیں تھیں، وہ کافر عورتیں تھیں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا. ہم نے کہا ہمارے لیے اور دلیل مضبوط ہو گئی. ہم نے کہا ہمارے لیے اور دلیل مضبوط ہو گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ کافر عورتیں اپنے حسین کو دیکھ رہی تھی، ان کی انگلیاں کٹ گئی تو ان کو احساس نہ ہوا. ہم تو حسین کے چاہنے والے ہو کر کے اپنے دل کی آنکھوں سے حسین کو دیکھتے رہتے، احساس نہیں ہوتا ہے. صلوات دیجیے محمد و علیہ. اب عزیزان گرامی یہ تو بات اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد دوسری جگہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جتنا بھی آپ جسم کاٹتے ہیں، بدن کاٹتے ہیں، یہ عشق حسین میں ہے، محبت حسین میں ہے. حسین کی محبت میں آپ یہ کام انجام دیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ مستحب ہے. مستحب اگر واجب سے ٹکرا رہا ہو تو اس کو انجام نہیں دینا ہے. یعنی واجب چھوٹ رہا ہو مستحب کی وجہ سے تو اس کو انجام نہیں دینا ہے. واجب چھوٹنا نہیں چاہیے، یعنی مستحب بھی انجام دیں اور واجب چھوٹنے نہ پائے. پہلے زمانے میں بزرگ جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، مثلا پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور بھی بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بھی تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں گے، میں اپنے زمانے کی بات بتاؤں، مثلا اب سے 30-40 سال پہلے زنجیر کا ماتم بھی ہوتا تھا، قما کا ماتم بھی ہوتا تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. سب خلوص کے ساتھ، بچے بوڑھے سب جوان ماتم کرتے تھے اور حلقہ لگا کے ماتم کرتے تھے. باقاعدہ بہترین نوحہ خانی ہوتی تھی اور اسی نوحہ خانی میں زنجیر کا ماتم بھی ہوتا تھا. نہ ہٹو بچو ہٹو بچو، معلوم حلقہ بنایا، 4 آدمی کھڑے، 2-4 بچانے میں لگ گئے اور 2-4 ماتم کرنے میں لگ گئے. کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا کان کٹا، کسی کا کچھ، اس طرح ماتم کرنا شروع کر دیا. آپ غور کیجیے، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایسے زنجیر چلانا ہی آتی ہے، لیکن کیسے ماتم کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم نے خود دیکھا، ہم نے خود بھی ماتم کیا ہے. دونوں ہاتھ میں باقاعدہ زنجیر رہتی تھی، یہ ہاتھ چلتا تھا اس طریقے سے، اور بہترین حلقے میں ماتم بھی ہوتا رہتا تھا، زنجیر بھی ہوتی رہتی تھی، نہ بدن کٹتا تھا زیادہ. ایسا نہیں کہ خون نہیں نکلتا، خون نکلتا بھی تھا لیکن بدن بہت زیادہ نہیں کٹتا تھا. اور اس کے بعد ہم نے خود بھی کیا ہے، ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. کربلا پہنچے جہاں تعزیہ دفن ہوتے تھے، وہاں پہنچے اور مٹی اٹھائی، اسی زخم پہ ایسا لگا کے اس کو صاف کر دیا. شام کو آ کے واپس گھر دھو لیا، معلوم ہے صبح تک زخم کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ ہاں مستحب بھی انجام دیا جا سکتا تھا، اور واجب نماز کا جب وقت آتا تھا تو نہانے کے بعد واجب نماز بھی ادا کر لیتے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل جو زنجیر چلی ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑے بڑے پھل ہیں. آپ اس کو مخالفت میں نہ سمجھیے گا، لیکن سلیقے سے ماتم کرنا چاہیے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کہ بھی سوچیں کہ زنجیر کے ماتم کی مخالفت ہو رہی، نہیں، مخالفت نہیں ہے. لیکن ایک بتا رہا ہوں میں آپ کو، اتنا بڑا پھل ہے، معلوم ہے 4 پھل حلقہ، اپنے ایک حلقہ ماتم کرتے ہیں، 4 ہاتھ مارے پیچھے سے بدن پورا کٹ گیا. اب آپ دوبارہ ماتم کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتے. ایک حلقہ ماتم کر لیا، بعد میں آپ جا کے ایک طرف چپ چاپ بیٹھ جاتے، خون اتنا بدن سے نکل جاتا ہے، یا ٹانکے لگوانا پڑتے ہیں، معلوم ہفتوں اس کا علاج ہو رہا ہے. تو مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے خالی میرے لیے جسم کاٹ لو. نا، ماتم کرو، سلیقے کے ساتھ ماتم کرو، کسی نے منع نہیں کیا. اب مراج کرام تک بات پہنچ جاتی ہے کہ مہاراج نے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا. نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. زنجیر کے ماتم کا کوئی مخالف نہیں ہے. آغا محسن الحکیم علیہ الرحمہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضور زنجیر کے ماتم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا از مادر حسین بھی ترسم، میں امام حسین کی ماں سے کہتے ہوئے ڈرتا ہوں. آغا محسن الحکیم نے کہا تھا.
تو عزیزان کرام ماتم کرنا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن اس کو واجب سے آپ کو ٹکرانا نہیں، اس انداز میں کریں کہ ماتم بھی ہو جائے اور فرض خدا بھی ادا ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ پہلے زنجیریں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تو ان سے خون کم نکلتا تھا، آواز زیادہ ہوتی تھی، 2-3 گھنٹے باقاعدہ اس سب نے دیکھا ہے، حلقہ پورا حلقہ ماتم چلتا تھا زنجیر کا، اور کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی حلقے سے نکل کے جاتا تھا نہ کوئی باہر نکلتا تھا۔ لیکن ابھی جو ماتم ہو رہا ہے وہ صرف خون نکالنے کے لیے، ایک جملہ یہ کہ خون نکالنے کے لیے خالی ماتم کرتے ہیں، پھر دوسرے پیچھے اپنے دوست سے کہہ دیتے ہیں، بھائی سے کہتے ہیں کہ ذرا ویڈیو بناؤ۔ آپ غور کریں، سوچیں ذرا، یہ میں جو ہے حقیقت وہ بات بول رہا ہوں، پھر کہتے ہو ذرا زنجیر کر رہے بہترین، کاٹا اچھے طریقے سے، اس کے بعد ویڈیو بنا، اور ویڈیو بنا کے فوراً نیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، جو آپ نے ماتم کیا یہ دکھانے کے لیے کیا ہے، یا شہزادی کے لیے کیا ہے، یا آقا حسین کے لیے کیا ہے؟ صلوات دیجیے محمد و علی محمد۔ اگر آقا حسین کے لیے کیا ہے تو ویڈیو پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب پورا حلقہ اگر ماتم ہو رہا ہے، آپ اپنے لیے الگ نہیں بنا رہے ہیں، کسی نے ویڈیو بنایا ڈال دیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ خود اپنے طریقے سے پرسنل آپ نے فوٹو کھنچوایا، اور فوٹو کھنچوانے کے بعد آپ نے ویڈیو پہ ڈال کے وائرل کر دیا اس کو۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو وائرل کر رہے ہیں آپ، اس سے آپ ظاہر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس میں آپ کا خلوص باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر خلوص نہیں ہے تو پورا جسم کاٹ ڈالیے، پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و علی محمد۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے آئندہ زنجیریں بنائیں تو کون سے والی؟ چھوٹے پھل والی۔ انشاءاللہ پورا حلقہ ماتم کیجیے، اگر رہے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ میں کریں گے، لیکن آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے گا، چھوٹا حلق ہو رہے تو اس میں کیا رہے گا؟ پورا حلقہ آپ ماتم بھی کر سکتے ہیں، نہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا حلقہ، نہ آپ کو حلقے سے الگ ہونا پڑے گا، اور بہترین طریقے سے آپ کا ماتم بھی ہوگا، نہ خون ضائع ہوگا، یعنی اتنا خون اس میں نکلتا ہے کہ جیسے نکلنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں کہ بالکل اوپر سے نیچے تک۔ تو عزیزان گرامی، ہر چیز کے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے بزرگ جو جوان ماتم کرنے والے ہیں وہ بزرگوں سے سیکھتے تھے، اس کے بعد ماتم کرتے تھے۔ اب کسی کو ہاتھ چلانا بھی نہیں آتا ہے، لیکن زنجیر کا ماتم کرنا سیکھ لیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات بھیجیے۔ تو اللہ نے وہ سورہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں اور جس شہزادی کے ماننے والے ہیں، آپ یہ سوچئے نبی کا عالم کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیروں پہ ورم آ جاتا، پیر سوکھ جاتے تھے، لیکن جب شہزادی کو عطا کیا تو کہا فصل، آپ بھی نمازیں پڑھیے۔ تو ہمیں بھی شہزادی کی محبت ملی ہے تو ہمیں بھی نمازوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ آخری مجلس ہے میری اس سلسلے کی آج کی، تو میں شہزادی اور رسول اسلام ہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نماز سے متعلق۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو بالکل سستی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، جہنم ان کے لیے بھی ہے۔ ایک ایسی جو کبھی نماز پڑھتی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ان کے لیے کہا غی، وہ بھی جہنم کے گھاٹی کا نام ہے۔ تیسرا گروہ تھا جو آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے بالکل۔ پہلا گروہ آخر وقت میں پڑھتا تھا سستی کے ساتھ، ایک گروہ ایسا جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ ان کے لیے سقر ہے۔ ما سبقکم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لائی ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا گروہ کون سا تھا؟ جو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی کے لیے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ استغفر اللہ، الٹا میں نے کہا، تھوڑا صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ قد افلح المؤمنون الذین، وہ مومنین جو نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب۔ یہ 4 گروہ تھے، توجہ چاہتا ہوں، یہ 4 گروہ تھے جو نماز پڑھنے والوں کے تھے، لیکن پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اب میں ایک حدیث، ایک روایت ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
وہ جو صبح کی نماز پڑھتی ہے چہرے سے الگ نور ظاہر ہوتا ہے، ظہر پڑھتی ہے تو الگ نور ظاہر ہوتا ہے، عصر نماز پڑھتی ہے تو الگ نور ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بابا کے پاس پہنچی اور میں نے پوچھا بابا یہ بتایا من تحاون علی صلاته، جو نماز میں سستی کرے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اس کے لیے کیا ہے؟ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن نے کیا کہا فوائلون، ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن شہزادی پوچھتی ہے بابا جو سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اہمیت دینا چاہیے نماز کو ویسے اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز سستی کے ساتھ پڑھے اللہ اس کو 15 خصلتوں میں مبتلا کرے گا، 15 خصلتوں سے اس کا امتحان لے گا، 15 ذریعے سے اللہ اس کا امتحان لے گا۔ 6 وہ ہے جو دنیا میں ہے، 3 موت کے وقت ہیں، 3 قبر میں ہے، اور 3 اس وقت ہے جب انسان کو قبر سے قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی سوچئے آپ ذرا، اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو دنیا میں بھی دیکھے گا، موت کے وقت بھی دیکھے گا، قبر میں بھی دیکھے گا، اور قبر سے نکلتے وقت قیامت کے میدان میں بھی دیکھے گا۔ یہ 15 خصلتیں حبیب کائنات کس سے فرماتے ہیں؟ اپنی بیٹی شہزادی کونین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو دنیا میں 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہوں گی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ اس کی عمر سے برکت کو سلب کر لے گا۔ یعنی زندہ تو وہ رہے گا لیکن اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو نبی کائنات شہزادی کائنات سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان زندہ تو رہے گا لیکن جیسے اس کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، خود کو فائدہ ملنا چاہیے، ویسے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں رہے گا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا یرفع اللہ البرکۃ من رزق، پہلا عمر سے برکت کو سلب کر لے گا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین سنو، جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کے رزق سے برکت کو سلب کر لے گا، کمائے گا بہت لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب دیکھے گا بینک بیلنس کتنا ہے تو معلوم ہو کچھ ہے ہی نہیں۔ صلوات دیجیے۔ دو چیزیں، تیسری چیز یہ کہ نماز پڑھے گا متقی پرہیزگار، دوسری عمل خیر کرے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں تو انسان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مثلا نشہ کر کے انسان آئے تو چہرے ظاہر ہوتا نہیں ہوتا؟ ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے انسان اگر نماز شب پڑھ رہا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک الگ چمک آ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز کو سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے یمحو اللہ سماہ الصالحین من وجہ، نیک لوگوں کے چہرے پہ جو ایک چمک آتی ہے اللہ اس چمک کو اس کے چہرے سے سلب کر لے گا۔ یعنی جو نور ایک ظاہر ہونا چاہیے تھا چہرے پہ وہ ظاہر ہوگا ہی نہیں۔ لاکھ عبادت کر رہا ہے اگر نماز اول وقت نہیں پڑھ رہا ہے، نماز میں سستی کر رہا ہے تو اللہ چہرے سے بھی ایک جو چمک آنا چاہیے، نور آنا چاہیے، اس کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ سلب کر لیتا ہے۔ اب چوتھا جملہ ملاحظہ فرمائے، نبی کی حدیث کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین وان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد تو سارے اعمال رد۔ تو چوتھا جملہ نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کل عمل یعملہ لا یوجر علیہ، تمام اعمال جتنے بھی کرنا چاہے کر لے، لا یوجر علیہ، اس کے اوپر کوئی اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز کاہلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تہاون کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے جتنے عمل کر لے، کل عمل، یہ روایت کے جملے یہ ہیں حبیب کائنات کے، کل عمل یعملہ لا یوجر علیہ، چاہے جتنا عمل کر سکتا ہو کر لے، لیکن جب تک نماز اول وقت نہیں پڑھے گا، صحیح سے نہیں پڑھے گا تو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم لاکھ عمل کرتے جائیں کچھ بھی کر لیں، جب نبی نے کہا کل عمل، یہ روایت کے جملے، کل عمل، جو بھی عمل ہم کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو کہ یہ عمل خیر ہے، لا یوجر علیہ، اس کے اوپر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، تو پہلے نماز پڑھے۔ اسی لیے اصول فروع دین میں کون سی چیز پہلے، کون سی چیز ہے؟ فروع دین میں سب سے پہلے نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، نماز رد تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات بھیجیں۔ اور کیا میں تکرار کر رہا ہوں، پھر سوچیے گا ذرا، عمر سے برکت سلب ہو جائے گی، رزق سے برکت سلب ہو جائے گی، چہرے کا نور اگر ہے بھی آپ کے چہرے پہ اللہ اس کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ یمحو اللہ من یشاء، یمحو اللہ
اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا سیما الصالحین، جس چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے۔ اور چوتھا کیا؟ کل عمل یعمل لا یؤجر علیہ، کوئی بھی عمل کر لے اس کو اوپر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان آتا ہے، دعا مانگتا ہے، پروردگار مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن اگر نماز سستی کے ساتھ پڑھی ہے، لا یرفع الدعاء الی السماء، اس کی دعا آسمان تک جائے ہی نہیں، یعنی جہاں دعا مانگ رہا ہے وہیں کی وہیں اس کے ساتھ دعا بھی رہ جائے گی۔ لا یرفع الدعاء، روایت کے جملے، لا یرفع الدعاء الی السماء، اس کی دعا آسمان تک نہیں جائے گی۔ اور چھٹا جملہ جو عجیب کہا ہے نبی کائنات نے، وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، اور غور کریں گے ذرا، وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، یعنی اپنے آپ دعا مانگ رہا ہے۔ دو جملے، پہلے جملہ کیا ہے کہ اس کی دعا آسمان تک نہیں جائے گی، چھٹا جملہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ یوں محسوس کیجئے اس کو مثال کے طور پہ، مولانا کوثر صاحب ہیں یہاں، جا رہے تھے زیارت پہ، افسر بھائی آئے، مولانا ذرا دعا کیجئے گا۔ جب جالی کے پاس پہنچیے، خاص طور سے مولا عباس کے جالی کے پاس، امام حسین کے جالی کے پاس، یا مولا علی کی جالی کے پاس جب پہنچیے گا تو خاص طور سے میرے لیے دعا کیجیے گا۔ حسن بھائی آئے، مولانا جا رہے ہیں زیارت کے لیے تو دعا کیجیے گا، افسر بھائی آئے تو دعا کیجیے گا، سب کہہ رہے ہیں آگے، رئیس بھائی آئے، مولانا آپ جا رہے ہیں ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا، سب آ کے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر نماز اول وقت نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں سستی کر رہے ہیں، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ نجف، کربلا، کاظمین، وہاں جا کے اگر آپ کے لیے دعا کریں، نبی کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیس لہ حظ فی الدعاء الصالحین، اگر وہاں بھی دعا مانگے ہیں کوثر صاحب تو ان کی دعا میں وہاں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں خود دعا مانگ رہے ہیں، یہاں تو قبول ہونے والی ہے نہیں، آسمان تک جانے والی نہیں ہے، لیکن اگر مولا کی بارگاہ میں کوثر صاحب بھی ان کے لیے دعا مانگے تو نماز کو کاہلی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ چھٹا جملہ کیا ہے؟ لیس لہ حظ فی الدعاء الصالحین، یعنی نیک لوگوں کی دعا میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ جبکہ ہاں سوچئے دعا کیا ہے؟ الدعا ترد البلا، دعا بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ جب تمہارے اوپر امام فرماتے ہیں کہ دعائیں اگر مشکلات تمہارے اوپر آ رہی ہوں تو دعا مانگو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا اسلحہ۔ سوچے ذرا، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ جو بھی آپ اسلحہ دیکھیں، چاقو ایک اسلحہ ہے کہ نہیں ہے؟ تلوار بھی ایک اسلحہ ہے، ریوالور بھی ایک اسلحہ ہے، بندوق بھی ایک اسلحہ ہے، اس سے بڑا رائفل بھی ایک اسلحہ ہے، اس سے بڑا اور جو بڑے بڑے ہیں جو بم پھینکنے والے ہیں، جو بھی جتنا بھی جون سا بھی آپ ہتھیار لے لیں، لیکن ہر ہتھیار کی ایک رینج ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر ہتھیار کی ایک رینج ہے، ایک حد تک جاتا ہے۔ مثلا ریوالور 100 میٹر تک مار کرے گا، بندوق 200 تک مار کرے گا، ریوالور رائفل اور تھوڑا مار کرے گا، اور اس سے بڑے ہتھیار ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک مار کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ہر ہتھیار کی ایک رینج ہے، لیکن دعا جو مومن مانگ رہا ہے اس کی کوئی رینج نہیں ہے۔ اور کہہ رہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ حد یہ ہے کہ اللہ تک دعا مومن کی پہنچ ہی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور ہمارے یہاں غور کیجیے گا ذرا، دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں دعا زیادہ مانگتے نہیں، یعنی شخصی دعا مانگتے ہیں، جبکہ دعا کا اثر یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو میں آپ کے لیے دعا مانگوں۔ موسیٰ سے خلاق کائنات کہتا ہے، موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ غور کیجیے گا، موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ کہا پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں؟ وہ زبان جبکہ معصوم ہے، جناب موسیٰ معصوم ہے، لیکن چونکہ ہمارے اور آپ کے درس دینا تھا، کہ پروردگار وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ کہ وہ زبان یہ ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، مثلا آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ دعا کرے، وہ اس کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس کی زبان نے تمہارے لیے غلطی نہیں کی ہے اور تمہارے لیے اس کی زبان نے غلطی نہیں کی ہے۔ دعا کا اصول ہی ہے کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک دوسرے کو بیچ میں واسطہ نہیں بناؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
اور پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے، سوچئے ذرا غور کیجیے گا، پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 4 آدمی مل کے کسی امر کے لیے دعا کرے تو وہ 4 متفرق نہیں ہوں گے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ 4 آدمی خالی ایک جگہ بیٹھ کے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر 4 سے زیادہ ہو جائے، 40 تک پہنچ جائیں یا 40 سے زیادہ ہو جائیں، تو اگر وہ کہے پہاڑ ہٹ جا اپنی جگہ سے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر 40 سے زیادہ اس کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کسی کے لیے سفارش کر رہے ہیں، تو اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن ہم مجلسوں میں تو آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ بتائیے کبھی کیا؟ ورنہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث قصہ بھی ایک دعا ہے، دعائے کمیل بھی ایک دعا ہے، دعائے ندبہ جو امام سے منسوب ہے، کم از کم جمعے میں ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ دعا کا اثر سوچئے، دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ لال قلعہ کس نے بنوایا؟ شاہ جہاں نے؟ لال قلعہ دلی والا؟ میں تو گیا نہیں، لیکن میں نے ایک واقعہ دیکھا، شاہ جہاں کا خود ایک واقعہ دیکھا میں نے کہ ایک دن یہ شکار کے لیے گیا، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، کہیں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا ہے۔ اس کے بعد پہنچا، کہا مجھے پیاس لگی ہے، کہ حضور پانی تو ہے لیکن آپ کے لائق نہیں ہے، مثلا ٹوٹے پھوٹے برتن میں تھا، وہ آپ کے لائق نہیں ہے، میں آپ کے لیے دودھ لے کے آتا ہوں۔ اس نے بکری کا دودھ نکالا اور لا کے شاہ جہاں کو پیش کر دیا۔ شاہ جہاں نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا حضور میں تو نہیں پہچانتا آپ کو، میں تو چرواہا آدمی ہوں، جنگل میں رہنے والا، مجھے کیا معلوم آپ کون ہیں؟ آپ نے پانی مانگا، میرے پاس اچھا پانی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا، میں نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ اس نے دودھ پیا اور کہا میں شاہ جہاں ہوں، بادشاہ ہوں تمہارے ملک کا۔ اچھا ہو گیا حضور۔ تو اس نے اپنی انگوٹھی دی اتار کے اس چرواہے کو، کہا اس کو رکھ لو، کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا، اگر کوئی روکے تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، کوئی بھی میرے پاس تمہیں پہنچا دے گا، کوئی تمہیں مشکل آئے، پریشانی آئے تو میرے پاس آنا، توجہ چاہتا ہوں، میرے پاس آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اتفاق یہ ہے کہ اس نے ایک دن سوچا چلو بادشاہ سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، پہنچا تو بادشاہ لال قلعے میں تھا، اور اسے جب پہنچا یہ تو اتفاق سے بادشاہ مسجد میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ بھی اتفاق سے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہا تھا۔ غور کیجئے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگ رہا تھا۔ تو یہ پہنچے، اس نے کہا بادشاہ سے ملنا ہے، کہا وہ تو بعد میں ملے گا۔ اس نے انگوٹھی دکھائی تو فوراً اس کو لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو لگا چرواہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کچھ، کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا۔ سوچ کے کیا آیا تھا ذہن میں، کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا تھا ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، توجہ، ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، یہ کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے سپاہی نے اس کے کہا بادشاہ کے ظفر کے کہ یہ تو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، وہیں سے پلٹ گیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں واپس۔ تو بادشاہ سے آ سکے کہا کسی نے کہ حضور ایک آدمی آیا تھا جو ایسے ایسے دیکھ کے آپ کو واپس جا رہا ہے، کہا پکڑ کے لے کے آؤ۔ آیا، کہا کیوں جا رہے تھے؟ کہ حضور آپ نے کبھی کہا تھا کہ جب آنا میرے پاس کچھ ضرورت ہو تو میرے پاس کچھ مانگنے کے لیے آنا، میں آیا تھا لیکن آپ کو دیکھا آپ خود ہی دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ خود ہی دوسروں سے مانگ رہے، دوسرے سے مانگ رہے ہیں، تو آپ سے کیا مانگوں؟ میں دوسری سے مانگ لیتا ہوں۔ کہ تمہیں نہیں معلوم کس سے مانگ رہا تھا؟ کہ خدا سے مانگ رہا تھا۔ کہ جیسے آپ خدا سے مانگ رہے تھے تو آپ سے میں کیوں مانگوں؟ میں بھی تو اسی سے مانگ سکتا ہوں۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ ایک اور بات ہے، بلند صلوات بھیجیں۔ یعنی یہ درس ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ چرواہا بھی جانتا ہے کہ اگر اس سے مانگے تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری ایک چھوٹی سی گفتگو اور ایک اور بات ہے، بلند صلوات بھیجیں۔ طاہر ایک نام ہے شخص کا، اپنے ملک کا بادشاہ ہے یا کسی علاقے کا بادشاہ ہے، علاقے کا جیسے امیر ہوتا ہے، ویسے اس کے ملک میں چوری ہوگی، اس کے علاقے میں چوری ہوگی، سپاہیوں نے کہا پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو وہ 10 آدمیوں کو پکڑ کے لے کے آ رہے، جو چور تھی 10 آدمیوں کو لے کے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین کا دروازہ کھلا یا کچھ بھی ہوا اور معلوم ایک آدمی نکل کے ہوتا ہے پولیس سے چھوڑ کے چکمہ دے کے بھاگ جاتا۔ ویسے اس میں ایک آدمی جو پولیس چور تھا اس کو چکمہ دے کے بھاگ گیا۔ اس نے سوچا بادشاہ کو تو ہم نے بتایا 10، یہاں 9 رہ گئے، لہٰذا ایک کو کسی کو اور پکڑو۔ تو ایک بیچارہ دنیا
مزدور وہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے بٹھا لیا، تو انہوں نے اس سے کہا بھیا میں تو مزدور آدمی ہوں، بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، شام تک اگر نہیں پہنچوں گا بچے بھوکے رہیں گے، آ چپ۔ پولیس کے سامنے کون بولے؟ پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے سامنے جا کے پیش کر دیا۔ 10 آدمی تھے، 10 میں سے 2 جو مجرم تھے میل، ان کو کہا سزا کر دو، ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، 2 کو پھانسی پہ چڑھا دیا، 8 کو قید میں ڈال دو۔ اب جب یہ قید ہو گئے تو بیچارہ مجبور ہے، مزدور آدمی تھا لیکن مجبوراً گرفتار ہوا ہے، اس نے رات کے سناٹے مصلی بچھایا۔ توجہ چاہتا ہوں، رات کے سناٹے میں اس نے مصلی بچھایا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بے قصور، اس بادشاہ نے مجھے مجبور جبرن گرفتار کیا ہے۔ دعا مانگ رہا تھا، ادھر وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تخت اس کا ہل رہا ہے، تخت اس کا ہل رہا، اور سانپ اس کے اوپر، بادشاہ کے اوپر طاہر تھا، اس کے اوپر سانپ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ گھبرا کے اٹھا، پھر لیٹ کے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہوا، تخت ہل رہا ہے اور سانپ اس کے اوپر معلوم ہوا حملہ کر رہے ہیں۔ اپنے خادموں کو بلایا، کہا جا کے دیکھو قید خانے میں کوئی شاید دعا کر رہا ہے، مجبوراً کوئی گرفتار ہو کے آیا ہے۔ گیا تو جا کے دیکھا کہ وہی آدمی اللہ کی بارگاہ مصلی بچھائے بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ رہا کے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کو لے کے آیا، کہا کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہا میں نے حضور کل بھی کہا تھا میں مزدور آدمی ہوں، یہ جبرن مجھے گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں، تو میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میری تخت کی چولے ہل رہی تھی، سانپ میرے اوپر حملہ کر رہے تھے، مجھے معاف کر دے۔ اب طاہر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ظلم کیا جو گرفتار کیا، لہذا مجھے معاف کر دو۔ کہا ٹھیک حضور معاف کیا۔ کہا ایک کام کو اور کرو۔ کہا کیا؟ کہا 10,000 روپے لے لو۔ 10,000 روپے تمہارا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں 10,000 بھی لے لیتا ہوں۔ تیسرا جملہ کہا کہ آئندہ اگر کبھی ضرورت پڑے، بھروسہ خدا کے اوپر کیسا ہونا چاہیے، اگر آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ کہ حضور یہ تیسری شرط منظور نہیں ہے، آپ نے معاف کرنے کے لیے کہا میں نے معاف کیا، 10,000 آپ نے دے دیا میں نے قبول کر لیا، لیکن تیسری شرط جو آپ لگانے پھر کبھی ضرورت پڑے تو پھر میرے پاس لینے آ جانا، وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو قید میں میری باتوں کو سن سکتا ہے، جو قید میں میری باتوں کو سن سکتا ہے تو وہ آزاد رہ کے بدرجہ اولا سنوں گا۔ جب اس نے آپ کی چولے ہلا دی ہیں تو جب میں اس کی بارگاہ میں مانگوں گا تو بدرجہ اولا مجھے عطا کرے گا۔ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد۔ ایک اور بابا دے بلند صلوات دیجیے۔ تو عزیزان گرامی نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ آخری جملہ دعا کا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ایسے ہے دق الباب، جیسے کسی کو گھر میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ جو دعا مانگتے ہیں تو ایسے جیسے کسی گھر میں آپ دق الباب کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، بیل بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کھولے گا پھر کھٹکھٹائیے، پھر کھولے گا، نہیں کھول رہا ہے پھر کھٹکھٹائیے اگر گھر میں موجود ہے۔ تو مولا ایسے فرماتے ہیں جیسے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے مجبوراً انسان کھولتا ہے، ویسے اللہ کی بارگاہ میں دعا اگر کرتے رہو گے تو اللہ سنے ہی گا ضرور۔ اب یہاں ایک جملہ اور آ رہا ہے، آپ سوچیے غور کیجیے گا ذرا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ہمارے سنتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہت گر گرا کے دعا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ ہماری فریاد سنتا نہیں، دعا سنتا نہیں ہے۔ اور ایک آدمی آیا گناہگار ہے، ذلیل انسان ہے، لچا ہے، بدماش ہے، وہ آیا اسے دعا مانگی، معلوم دعا فوراً اس کی قبول ہوگی۔ ارے ہم مانگ رہے تھے اتنے زمانے سے تو ہمارے اللہ سن نہیں رہا تھا، یہ کبھی نہ آیا اس کی فوراً اللہ نے سن لی، فوراً دعا اس کی پوری ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی سوچیے کیا ہوگا، ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ اس کو چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں چاہتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہ اس کو نہیں چاہتا، بلکہ کیا ہے، مثال دے رہا ہوں، میں آیا کوثر بھائی کے پاس، دق الباب کیا میں نے کھٹکھٹا، کون؟ میں کہا، میں نے کہا الیاس آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے۔ بٹھانے کے بعد کہیے مولانا چائے پیش کریں، چائے پانی ناشتہ ہوا؟ کہ یہ کس لیے آنا ہوا؟ کس لیے آنا ہوا؟ کہا تھوڑی سی ضرورت تھی اس لیے آئے تھے۔ بات ہو گئی، ہم ضرورت تھی تو پہلے بھی کہہ سکتے تھے فوراً، لیکن مولانا کوثر نے کیا کیا؟ چائے پلائی، ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد پوچھا۔ ایک آدمی اور تھا جو مخالف فین کا دشمن تھا، وہ آیا اسے دق الباب کیا پوچھا، کون؟ کہا فلاں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا 100 روپے کی ضرورت تھی۔ دروازہ کھولا فوراً وہیں سے۔ غور کر رہے کہ نہیں؟ 100 روپے دیے،
واپس چلا گیا. میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا کوثر بھائی میں بھی ضرورت کے لیے آیا تھا, لیکن آپ نے مجھے بلایا, بٹھایا, دروازہ کھولا, ناشتہ کرایا, کھانا کھلایا, وہ بھی تو پیسہ لینے آیا تھا, دروازے کے باہر کیوں دے دیا؟ کہ ہم اس کو چاہتے نہیں ہیں. غور نہیں کر رہے ہیں, اس کو ہم چاہتے نہیں تھے, آپ سے ہمارے تعلقات ہیں, دوستی ہے, لہذا ہم چاہتے کہ آپ ہماری بارگاہ میں بیٹھیں. اس کو ہم بٹھانا نہیں چاہتے, بٹھانا کیا بلانا بھی نہیں چاہتے, شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے دروازے کے باہر سے نکال دیا. تو جیسے لچا بدماش اگر اللہ سے مانگتا ہے تو فوراً دے دیتا, لے یہاں میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. غور کر رہا ہے نا, لچا بدماش کمینہ اگر آگے مانگتا ہے تو فوراً باہر سے ہی کہا میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں بٹھانا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس کو چاہتا ہے, پیار کرتا ہے, تو اس کے لب و لہجے سے بھی پیار کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ بیٹھا رہے اور میں اس کی آواز کو سنتا رہوں, اس کی فریاد کو سنتا رہوں. تو میرے عزیز اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری فریاد سن رہا ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں. بس میرے عزیزوں, میرے جوان سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کبھی نماز سے غافل نہیں ہونا, اور جب نماز پڑھو تو اس میں بھی دعا مانگنا. کوشش یہ کرو کہ اول وقت نماز پڑھ سکیں, اس لیے کہ امام حسین عاشور کے دن بھی آپ سوچیے, ذرا غور کیجیے, عاشور کے دن بھی سعید و زہیر نے جب امام سے کہا مولا اول وقت نماز ہے, تو سعید و زہیر سے امام نے کیا فرمایا, خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے, اور نماز کبھی نہ چھوڑنا, کبھی ترک نہ کرنا. اس لیے کہ آپ غور کر رہے ہیں حسین نے برستے تیروں میں نماز ادا کی ہے. دو صحابی سامنے کھڑے ہو گئے, سعید و زہیر, کہا مولا آپ عبادت کرے. جتنے تیر آتے رہے سعید و زہیر اپنے جسم پہ لیتے رہے. امام حسین نے نماز ادا کی ہے. یہ ظہر کی نماز تھی جہاں حسین نے صحابہ کے ساتھ پڑھی ہے, لیکن عصر کے وقت جو سر کو سجدے میں رکھا تو حسین نے اس انداز میں رکھا ہے کہ پھر سر اٹھا نہیں ہے بلکہ اٹھایا گیا ہے نوکے نیزہ کی بلندی پہ. جب سر کو سجدے میں رکھ دیا, ادھر شبر کا خنجر چلا, آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب نے دیکھا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, پلٹ کے پوچھا او پسر ساتھ, میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی, پلٹ کے کہا اے میری بہن زینب, اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. جناب زینب خیمے تک نہ پہنچنے پائے تھے کہ آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. سید سجاد کا شانہ پکڑ کے ہلایا, میرے لال کیا قیامت آ گئی ہے. پوچھا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا, باپ کا سر نو کے نیزہ پہ ہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. عزیزوں, شام غریب آئی, شام غریبہ کے مسائل آپ سن چکے ہیں, لیکن ایک جملہ دل چاہتا. جب خیموں میں آگ لگی, سکینہ کے دامن میں آگ لگ رہی تھی, کربلا کا رخ کیا, پکارتے جاتی تھی اے نبی, اے نبی, اے میرے بابا کہاں ہو, اے میرے بابا کہاں ہو. آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا, اے میرے لال ادھر آ, ادھر آ. حسین کے قریب سکینہ پہنچے. حسین کا بدن زخموں سے چور تھا, کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں حسین کے بدن پہ زخم نہ ہو. علامہ عرفان حیدرآباد ایک جملہ کہتے تھے کہ سکینہ نے کیا دیکھا کہ حسین کے تلوہ ایسا ہے جہاں کوئی زخم نہیں ہے. اپنے رخسار کو رگڑنا شروع کیا, اے میرے بابا,
اے میرے بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، شیطانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے وہ چھین لیے۔ اے میرے بابا بین کرتے کرتے سکینہ سو گئی، ادھر زینب نے تلاش کرنا شروع کیا، کیا دیکھا کہ سب بچے ہیں، سکینہ موجود نہیں ہے، تلاش کرتے ہوئے چلی، کیا دیکھا کہ ایک سوار ادھر سے چلا رہا ہے، پلٹ کے پوچھا بھیا کسی بچی کو تو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کہاں روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن رونے کی آواز آ رہی تھی، آواز اتنی درد بھری تھی کہ میرے ناقے نے بھی پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی کہ شاید سکینہ بہن کر رہی ہوگی، جیسی زینب امام حسین کے قریب پہنچی، آواز آئی زینب اے میری بہن زینب ذرا آہستہ آہستہ قدم رکھو، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ آرام کر رہی ہے۔ شانہ پکڑ کے ہلایا، میرے لال اتنا بتا دو کہ اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے، یا بدن پہ لباس ہو یا سر ہو۔ تیرے بابا کا نہ سر ہے نہ لباس ہے۔ کہ آپ کو بھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی تو میں پکارتی جاتی تھی بابا اے میرے بابا، اس سر بریدہ سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میرے لال ادھر آ ادھر آ۔ یہ باپ بیٹی کی محبت ہے، بہت زیادہ حسین کو سکینہ پیاری تھی، سکینہ کو حسین بہت پیارے تھے۔ جب 11 محرم آئی ہے اور لٹا ہوا قافلہ گنج شہیدہ کی طرف سے گزرنے لگا، جناب زینب نے دیکھا کہ چہرے سجاد پہ ایک رنگ آتا ہے دوسرا جاتا ہے، پلٹ کے پوچھا میرے لال سجاد یہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا حالت میں دیکھ رہے ہو؟ کیا پھوپھی اماں آپ غور کرے ذرا، ان ظالموں نے اپنے کچھ ہائے نے جس کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا، ہائے میرے بابا کا لاشا 3 دن سے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ طارق کہتے سجاد نے اپنے بابا کے لاشے میں گرایا، شکی جناب زید اپنے اپنے بھائی کے لاشے میں گرایا، اور گرانے کے بعد کہا ماں جائے حسین اگر سر پہ چادر ہوتی تو آپ کو کفن دے دیتے، اگر مجبور نہ ہوتے تو آپ کو دفن کر دیتے، یہ قافلہ چلنے کی تیاری نہ ہے۔ سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتے ہوں۔ کہا میرے لال کیا کرو گی بابا کے پاس رہ کے؟ میں اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بابا کے پاس رہ کے کیا کرو گے؟ کیا میں اپنے بابا کو دفن کرنا چاہتی ہوں، اپنے بابا کو دفن کرنا چاہتی ہوں۔ میرے لال کیسے دفن کرو گی؟ کہا سر راہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا تو قافلے والوں سے کہوں گی قافلے والوں میرا بابا شہید کر دیا گیا، نبی کا نواسا شہید کر دیا گیا، زہرا کا لاڈلا مار ڈالا گیا۔ کہا بی بی اگر کوئی نہ آیا تب کیا کرو گی؟ تو شہزادی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اماں اے پھوپھی اماں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک اٹھاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی اور فرات کے قریب جاؤں گی، اے چچا عباس اے میرے چچا مٹی میں ڈال کے آئی ہوں، پانی آپ ڈالے۔ بس ایک جملہ اور سن لے، ایک چھوٹی سی گفتگو۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ یہ خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا جس میں سر حسین نصب تھا، زمین میں نصب ہو گیا، آگے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شمر تازیانہ لے کے سجاد کے پاس آتا ہے، تازیانہ مار کے کہتے سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ بیمار نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، پاؤں کی بیڑیاں سنبھالی، سنبھال کے بابا سے پوچھا اے میرے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی سجاد کیسے بڑھے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ،
میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے نیچے گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ زینب تلاش کرتے کرتے پیچھے پلٹی، کیا دیکھا کہ ایک بیوی سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، تسلی دے رہی ہے، تشفی دے رہی ہے۔ سلام کیا، جواب سلام ملا، کہا مومنہ تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے ایک یتیم بچی کو پر احسان کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، زینب اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا کا اماں بائی ہو۔ جب میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا حسین مارا گیا، اماں ذرا چہرے سے نقاب ہٹائے، کہا نہیں میرے لال برداشت نہ کر سکو گی، اماں چہرے سے نقاب ہٹائے۔ اب جو چہرے سے نقاب ہٹی تو کیا دیکھا؟ چہرے پہ خون کے چھینٹے ہیں۔ پوچھا اماں یہ کس کا خون ہے؟ کہ میرا حسین جب ذبح ہو رہا تھا، حسین میری آغوش میں تھا، یہ اسی کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اے میرے لال زینب، پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو میل و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ان قرض سے بخشش فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ اے اللہ ان تمام کے صدقے ہمارے اعز و اقربا کے جو مریض ہیں ان کو بھی شفا کامل عنایت فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں بھی ہے ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو